السلام علیکم۔ یہ جو سلیم صافی نے جھوٹ بولا ہے کہ نواز شریف پرائم منسٹر ہاؤس کا سارا خرچہ خود ادا کرتے تھے، نواز شریف باہر علاج بھی حکومت کے پیسے پہ کراتا رہا ہے۔ ایون رائے ونڈ کے باہر جو باڑ اور دیوار لگائی گئی، کروڑوں روپیہ لگا اس پہ، وہ بھی حکومت نے پیسہ دیا۔ 5 سالوں میں اربوں روپیہ خرچہ کیا نواز شریف نے۔ یہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کے خیال میں کچھ سالوں بعد، کچھ مہینوں بعد، دنوں بعد مریم نواز باہر آ جائے گی، وہ بہت بڑی کوئی لیڈر بن جائے گی، اور پھر ان سب کو سلیم صافی، طلعت حسین جو میرے خیال میں سمدھی بن رہا ہے مریم نواز کا، عمر چیمہ اور جیو کے کچھ اور اس طرح کے جو صحافی ہیں، جو اس امید پر ہیں کہ مریم نواز ایک لیڈر بن کے نکلے گی، بہت جلد ہم عمران خان کی حکومت گرانے میں اس کی مدد کریں گے۔ پروپیگنڈا تو جیو چلا ہی رہا ہے، آپ ایڈ دیکھیں عمران خان کے خلاف کیسے چل رہے ہیں۔ حکومت یہ گرائیں گے اور پھر مریم نواز بڑی میجورٹی سے جیتے گی، اور پھر یہ اس کی یا تو کیبنٹ میں بڑے بڑے وزیر بنیں گے یا ان کو سفیر لگایا جائے گا۔ طلعت حسین تو میرے خیال میں صدر پاکستان بننے کا بھی خواب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہیں ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی دنیاوی خواہشیں، جس کے لیے یہ پاکستان کو ڈبونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایسے ایسے جھوٹ بولیں گے، ایسے ایسے جھوٹ بولیں گے کہ خدا کی پناہ، تو آپ لوگ ان کے جھوٹوں میں مت آئیں۔ اگر ہم مان لیں کہ نواز شریف نے پی ایم ہاؤس کا سارا خرچہ دیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، تو وہ اربوں میں بنتا ہے 4-5 سالوں میں۔ تو نواز شریف نے جو سب سے زیادہ اپنی زندگی میں ٹیکس دیا ہے نا، وہ چند لاکھ روپیہ دیا ہے، تو پھر وہ اربوں روپیہ کہاں سے آیا؟ نواز شریف نے کیسے کمایا؟ اس پر بھی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ یہ تو ایک اور کیس بنتا ہے اس پہ۔ ہم اپیل کرتے ہیں نیب سے، FIA سے، کہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ اگر اربوں روپے کا خرچہ 524 ملازمین کی تنخواہ نواز شریف اپنے پاس سے دے رہا تھا، اور اگر 88 جو BMW اور 33 بلٹ پروف اور باقی مہنگی مہنگی گاڑیاں جس میں مرسیڈیز اور BMW شامل ہیں، اگر نواز شریف نے یہ سب اپنے پیسے سے منگائی ہیں، اور ابھی 12 کے 16 اور گاڑیوں کی جو ڈیلیوری ہوئی ہے بلٹ پروف، جو ایک ایک گاڑی 5 کروڑ کی ہے، اگر تو نواز شریف نے یہ اپنے پاس سے دیا ہے، تو اس کے ایک تو ثبوت لے کے آئے، سلیم صافی بھی پیپر دکھائے، ان سب خرچوں کا پورا آڈٹ ہو پی ایم ہاؤس کا، اور پھر میچ کرے کہ نواز شریف نے یہ پے کیا، اور پھر جب پے کیا ثابت ہو، تو پھر ہو کہ نواز شریف نے یہ پیسے کمائے کہاں سے، یہ آئے اس کے پاس پیسے کہاں سے، کون سا کاروبار نواز شریف کر رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے آئے، اور اگر اس کے بچوں نے پیسے بھیجے تو وہاں انہوں نے کیا کاروبار کیا کہ ان کے پاس پیسے آئے۔ یہ آپ کو پتا چلے گا جب عزیزیہ مل اور فلیگ شپ کا فیصلہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا، کرپٹ اور چور انسان ہے۔ اور جھوٹو کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ نواز شریف اپنے خرچے خود دیتا رہا ہے؟ وہ تو ہیلی کاپٹروں پہ اپنا کھانا بھی لاہور سے منگواتا رہا ہے۔ وہ تو جب لندن ہوتا تھا تو پاکستان سے جہازوں میں کھانا وہاں جاتا تھا اس کے لیے اسپیشل۔ اور خدا کے بندو، جو نہاری اور پائے بھی ملک کے پیسوں کے کھاتا رہا ہے جہازوں میں منگوا کے، وہ اپنے پاس سے پیسے دے گا؟ بس کر دو۔ ایک سچا انسان تمہیں ملا ہے، اس کی قدر کرو، جھوٹوں کا ساتھ مت دو۔ کل کو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے کہ تھوڑی تھوڑی دنیاوی خوشیوں کے لیے ہمیں اچھا لیڈر اللہ تو نے دیا، تو ہم نے اس کو بھی نہ قدر کی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو۔ پینا فلیکس بورڈ بناتا ہے ایک بندہ، وہ نون لیگ کو اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ جب بھی نون لیگ کا جلسہ ہوتا ہے سارے بورڈز اس سے بنوائے جاتے ہیں، وہ اپنی کمائی کے لیے سپورٹ کر رہا ہے نون لیگ کو۔ اسی طرح میں کتنے اور لوگوں کو جانتا ہوں، ٹینٹوں والے، کرسیوں والے، جی کیونکہ جی ہم سے لیتے ہیں وہ تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ کوئی نظریہ نہیں ہے نون لیگ کے سپورٹرز کا، صرف ذاتی فائدے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے۔ بزنس کمیونٹی ہے تو ان کو فائدہ دے دیتا ہے نواز شریف، ٹیکس نہیں ان سے لیتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے فائدے اٹھاتے ہیں نون لیگ سے لوگ۔ میڈیا کا بھی یہی ہے، عطا اللہ قاسمی کو MD-PTV لگایا، نجم سیٹھی کو PCB چیئرمین لگایا، عرفان صدیقی کو جا کے دیکھو کیا اپنا ایڈوائزر بنا لیا۔ جو بھی ان کے فیور میں لکھتا ہے، جو بھی ان کا تبلچی ہے، اس کو یہ عہدہ دے دیتے ہیں۔ بس صرف یہ ہے نظریہ ان لوگوں کا۔ سمجھو اس بات کو، ساتھ دو عمران خان کا، یہ ملک بدل جائے گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔